آج خاندان میں جتنے جھگڑے ہیں، خاندان میں جتنے جھگڑے ہیں، رشتہ داروں میں جتنے جھگڑے ہیں، پڑوس کے ساتھ جتنے جھگڑے ہیں، کس کی وجہ سے ہو رہے؟ ایمانداری سے بولو، عورت کی وجہ سے نا؟ مرد کی وجہ سے ہوتے کیا؟ نہیں، عورت کی وجہ سے. بعض وقت مرد بولتا ارے جان دینا کہ اماں چھوڑ دینا، تو بھی منہ خاموش بیٹھ، مائی کئی کو چھوڑنا، بولتی نہیں بولتی عورت. تو کیا پتا چلا؟ جتنے جھگڑے ہو رہے گھروں میں، ایک ماں کے دو بچوں کے درمیان میں جدائی ڈالنے والی کون؟ یہی عورت نا. دو بھائی مل جل کے رہتے، پیار محبت سے رہتے، لیکن جیسی دو بھائیوں کی شادی کر ڈالو، جدا کرنے والی کون ہے؟ عورت. آر ایس ایس بی جے پی والا نہیں کر رہا بھائی، مودی امت شاہ نہیں کر رہا ہے، عورت کر رہی. دو بھائیوں کے درمیان میں جدا کرنے والی. سگا بھائی سگی بہن کے درمیان میں جدائی ڈالنے والی کون؟ عورت. سگا ماں سگا بیٹے کے درمیان میں ماں باپ کو اپنے اولاد سے جدا کرنے والی کون؟ عورت ہے. تو پتا کیا چلا؟ یہ عورت کے پاس علم نہیں ہے، اتنا بڑا فساد مچاتی ہے، جھگڑے پیدا کر کے رکھ دیتی ہے. دوسری چیز، اسی عورت کے پاس اگر تعلیم نہیں ہے تو آج گھروں میں جتنے خرافات ہو رہے، جتنے بدعات ہو رہے، جتنے رسومات ہو رہے، کون کرتے؟ عورت نا. مثال کے طور پر شادی لے لو، شادی سے پہلے جتنے رسم ہوتے، منجے کی رسم ہو، سانچے کی رسم ہو، مہندی کی رسم ہو، سندل کی رسم ہو، جماگی کی رسم ہو، کپڑوں کی رسم ہو، کرنے والے کون؟ عورت ہی کرتی. آپ کبھی سنے کیا ایسا؟ ایک علاقے میں سارے عورتاں فیصلہ کر لیے کہ بھئی ہمارے بچے کی شادی میں کوئی رسم نہیں ہوگی، کوئی رسم نہیں ہوگی. عورتیں فیصلہ کر لیے تو سارے مرد حضرات بیٹھ کے سندل کی رسم کھیل رہے تھے، منجے کی رسم کھیل رہے تھے، سانچا کی رسم کھیل رہے تھے. سنے کبھی؟ دیکھے کبھی؟ نہیں. کیوں؟ کرنے والی کون؟ عورت. حالانکہ اس عورت کا شوہر بہت بڑا دیندار رہتا، اس عورت کا شوہر عالم بھی رہتا، اس عورت کا شوہر بڑا دائی بھی رہتا، اس عورت کا شوہر مسجد کا صدر بھی رہتا، اس عورت کا شوہر مسجد کا امام بھی رہتا، اس عورت کا شوہر دنیا میں بہت بڑا انفلوئنس آدمی رہتا ہے، لیکن عورت پورے رسمہ کر کے بیٹھتی انہیں. تو کیا پتا چلا؟ عورت کے پاس دین نہیں ہے. عورت کے پاس دین نہیں رہنے کی وجہ سے مرد کے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے دیکھو، مرد جذباتی ہوتے، خالی جذباتی. خطبہ سن لیے، بہت جذبات میں آگے، گھر جا کر بیوی سے بولتا دیکھو میں جمعہ کا خطبہ جہیز کی عنوان پہ سن لیا، اپنے بیٹے کی شادی میں سنگل 1 روپے کا خرچہ کرنے کا نہیں ہے، نہ لڑکی والوں سے جہیز لینا ہے، نہ شادی کا کھانا کھانا ہے، مسجد میں نکاح کر کے بچی کو لا لینے کا میں فیصلہ کر لیا. کیا ہوتا معلوم؟ بیوی گھور کے دیکھتی شوہر کو، میرے باپ سے جب وصول کر رہے تھے تب آپ کو یاد نہیں آیا؟ میرے بھائیوں کو جب قرضے میں ڈال رہے تھے تمہاری شادی کے وقت، جب آپ کو یہ دینہ یاد نہیں آئے؟ جاؤ گھر کے باہر نکل جاؤ. تو کیا پتا چلا؟ عورت اگر دیندار ہے تو گھر کی اصلاح ہے، عورت دیندار نہیں ہے تو گھر کی بربادی ہے. آج کے بعد فیصلہ کر کے اٹھو. جس طرح ہماری عورت دنیاوی تعلیم کے لیے کالج جائے گی، اسکول جائے گی، انسٹیٹیوٹ جائے گی، اسی طرح آج کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ چاہے اس مسجد میں جمع ہوگی یا کسی کے گھر پہ جمع ہوگی، لیکن کم از کم ہفتے میں 1 بار ہماری عورتوں کو تمام کو ایک جگہ جمع کریں گے، ان کو علم سکھائیں گے، دین کی تعلیم دیں گے، دین کی تربیت سکھائیں گے. اسی طرح اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، شوہر کے حقوق، اسلام کے آداب، سارے تعلیمات دیں گے. تبھی جا کر میرے ساتھیوں گھر کی عورت کی اصلاح ہو سکتی ہے.